جی میں مومن ہوں باقی ایمان سے آ رہی ہے. تیسرا دھڑا آیا جی میں مومن ہوں باقی سارے دھڑے ایمان سے خالی ہیں. سادہ بندہ پھنس جاتا ہے کس کو مومن مانوں اور کس کو نہ مانوں. اور اس سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہر مومن کہلانے والا قرآن اٹھائے پھرتا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ بھی قرآن اٹھا کے کہتا ہے میں مومن ہوں, یہ بھی قرآن اٹھا کے کہتا ہے میں مومن ہوں, یہ مومن نہیں ہے. کس کی مانی جائے؟ تو میرے بھائیو آج کے اس سبق کے اندر اللہ نے پہلے دعویٰ کیا مومن کامیاب ہوں گے, مومن کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. آگے اللہ ایمان والے کی نشانیاں اور علامتیں بیان کرتے ہیں کہ مومن ہے کون. تو ہم سب مل کے اللہ کے قرآن سے ڈھونڈتے ہیں کہ مومن کون ہے. میں کسی کو مومن کہوں, کوئی مجھے مومن کہے, اس کے سمجھنے میں میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ مومن نہ ہو میں اس کو مومن کہہ ڈالوں, وہ مومن ہو میں اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہ ہوں. غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہے, خطا کے پتلے ہیں, ہماری سوچ ناقص ہے, کم علم, کم فہم, کم حوصلہ ہے. تو اللہ بڑے ہیں, اس کی بات بھی بڑی ہے. جس طرح اس کی ذات میں شک نہیں ہے اسی طرح لا ریب فیہ اس کی کتاب میں بھی شک نہیں ہے. تو اللہ کی کلام سے پوچھتے ہیں مومن کون ہے. اللہ نے یہاں پر مومن کی نشانیاں بتائی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بے شک مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ بتائیے تو صحیح مومن کون ہے جو کامیاب ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کی کامیابی اور ناکامی آپ کے ہاتھ میں ہے. کس کو کامیاب کرنا ہے کس کو ناکام کرنا ہے آپ جانتے ہیں. کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا. اللہ تعارف تو کروائیے کون سی علامتوں والا مومن تیرے دربار میں کامیاب ٹھہرے گا. تو اللہ نے 18ویں پارے کے آغاز میں مومنین کی چند خوبیاں اور نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائیں. فرمایا پہلی علامت مومن کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں. اس پہ مفصل بحث آپ سن چکے ہیں. مفصل بحث جو اپنی نمازوں میں ظاہری بھی خشوع کرتے ہیں باطنی بھی خشوع کرتے ہیں. اشارے کے طور پہ دہراتا ہوں ظاہری خشوع کیا مومن وہ ہے جو اپنے نماز کو ظاہری ارکان کے ساتھ بڑے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پاک وجود کے ساتھ پاک جگہ پہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کے سارے ارکان کو رکوع کو سجدے کو قومے کو قعدے کو اور نماز کے الفاظ کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں. یہ ظاہری خضوع ہے.
اور باطنی خضوع کیا ہے؟ باطنی خضوع یہ ہے کہ جب تک نمازی کا عقیدہ نماز کے بولوں کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک نمازی کی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ میں نے تفصیلی گفتگو اس پہ کر دی ہے۔ اللہ دوسری نشانی بیان کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کی دوسری نشانی، میں بھی اس نشانی کو اپنے اوپر فٹ کرتا جاؤں، آپ بھی اس نشانی کو اپنے اوپر فٹ کرتے جائیں کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں پہ کتنا اترتے ہیں، پورا اترتے ہیں۔ پھر خود ہی ہمارے اندر بیٹھا ہوا مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ میں کتنا مومن ہوں، آپ کتنے مومن ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے مومن کی دوسری نشانی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن وہ ہے جو بےہودہ کاموں سے اعراض کرنے والا ہے، بےہودہ کاموں سے، فضول کاموں سے راز کرنے والا ہے، لا یعنی بے مقصد باتوں سے راز کرنے والا ہے، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، فضول رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہے۔ یہ دوسری نشانی مومن کی۔ میں اپنے گریبان میں دیکھتا جاؤں کہ میں بےہودہ کاموں میں مبتلا ہوں یا نہیں۔ اگر میں بےہودہ کاموں میں مبتلا ہوں تو مجھے قرآن کی روح سے مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن وہ ہے جو بےہودہ کاموں سے، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آج ذرا ہم اپنے معاشرے میں نظر تو دوڑائیں نا کہ بےہودہ کاموں میں جانے والے کتنے ہیں، قرآن سننے والے تیرے میرے شہر میں کتنے ہیں۔ کہیں کوئی بھیڑی ہو جائے، کہیں کوئی والی بال کا میچ ہو جائے، کہیں کوئی مجرا یا ڈانس پارٹی ہو جائے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ جتنے بھی بڑے سے بڑے ہال کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے گراؤنڈ کیوں نہ ہو، وہ ہال وہ گراؤنڈ خود بخود بھر جایا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کتنا لاوارث ہو گیا کہ قرآن سننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم اللہ کا قرآن نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، پھر شیطان ہمیں بےہودہ کاموں کے اندر مبتلا کرتا رہے گا۔ خطرہ ہے کہ تیرا میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر ہم مومن بننا ہے، کامیاب ہونا ہے، فلاح پانی ہے، تو ایمان والے کی ساری خوبیوں کو اپنے دل کے اندر جمع کرنا ہوگا، تب جا کے ہم اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خیال کرنا میرے بھائیوں، لغو باتوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالا کرو، کھیلوں کود جو لغو ہو ان میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کیا کرو۔ یہ مجرے، یہ میلے، یہ عرس، یہ سنگ، ان پہ اپنے آپ کو جا کے نہ ایمان برباد کیا کرو، نہ وقت، نہ پیسہ، نہ سوچ برباد کیا کرو۔ اگر ہم لغویات میں پڑھتے چلے جائیں گے پھر خطرہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی کہیں ہمارے دل سے رخصت نہ ہو جائے۔ تیسری نشانی اللہ نے بیان کی مومن کی، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ مومن ہو
سے زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا ادا کرتے؟ مومن کی تیسری نشانی کیا ہے؟ مومن زکات ادا کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس پہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نماز قائم کرنا اسلام کی بنیاد ہے۔ تیسرے نمبر پہ پاک پیغمبر نے فرمایا زکات ادا کرنا اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا اگر اللہ مال دے تو اس مال کے ساتھ فرضی حج کرنا اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا ہر سال رمضان کے روزے رکھنا اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ توجہ ذرا میری طرف، میں بھی مسلمان کہلانے والا، آپ بھی مسلمان کہلانے والے، تو ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہمارے اس اسلام کی بنیادیں موجود بھی ہیں یا نہیں، یا ہمارا یہ ایمان ریت کی دیوار تو نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان پانی کا بلبلہ تو نہیں ہے جو ابھی ظاہر ہوا ابھی ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ غور کرنا ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا او مومن تیرے ایمان کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اپنی بنیادوں کی فکر کر۔ جس طرح دنیا کے مکان کی بنیادیں ہم بڑی مضبوط رکھتے ہیں، کیوں مضبوط رکھتے ہیں کہ عمارت کیوں مضبوط رکھتے ہیں؟ بولیں جی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ بزرگ بیٹھے، اردو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اسی لیے ہم بنیاد مضبوط رکھتے ہیں کہ اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت بھی مضبوط ہو، لمبا عرصہ چلنے والی ہو۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمارے اسلام کی عمارت کی بنیادیں کمزور ہو گئی تو خطرہ ہے کہ ہمارے اسلام کی یہ عمارت بھی کہیں گر نہ جائے۔ عمارت، اور اس عمارت کو ہم نے کب تک بچانا ہے؟ موت تک۔ یہ 10 20 سال 5 6 7 سال کی گارنٹی والی عمارت نہیں ہونی چاہیے۔ اس عمارت کی گارنٹی کتنی؟ موت تک۔ اور موت کی گارنٹی، عمارت کی گارنٹی موت تک، اور موت کی گارنٹی پتہ نہیں میں اگلے منٹ میں زندہ ہوں گا یا نہیں، یا 50 سال اور زندگی ملے گی۔ موت کی گارنٹی نہیں ہے، اور عمارت کی گارنٹی کتنی ہونی چاہیے؟ موت تک۔ اس لیے ان بنیادوں پہ کام کرنا ہے۔ بنیادوں پہ، نماز بنیاد، روزہ بنیاد، زکات بنیاد۔ مومن کی نشانی والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن جڑے زکات ادا کرنے والے نے۔ زکات کی چیز دنا میرے بھائیوں، اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں، صفحہ نکالنا بالکل پہلا، اسی زکات پہ انشاءاللہ تھوڑی بات کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ آگے بڑا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی نشانیاں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب
غیبی، مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی متقی کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن متقی وہ ہے، توجہ کیجئے گا ذرا الفاظ کی طرف، قرآن کی طرف دیکھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس رزق میں سے کچھ تھوڑا سا خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ رزق کس نے دیا؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون؟ قرآن کے الفاظ سمجھیے، قرآن کہتا ہے اور تمہارا ہے کیا، اللہ کہتے ہیں دو نا تھوڑا 40واں حصہ دو، ہم اسا واتی آنے جی یہ چٹی ساتھ ہوں، بڑے لوگ کہتے ہیں یہ چٹی ساتھ ہوں نہیں دپ دی، وائیاں اسا گڑیے کریے، اسا حل اسا چلائیے، گوڑیاں اسا کریے، پانی اسا لائیے، سپرے تے کھادا اسا سٹھیے تے جی اشر دیو۔ چٹی سمجھتا ہے نا آج کا کسان، مڑ روندہ بھی ای ہوئے جلے گڑے وسدن تا پھر میں کہتا ہوں جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی، جو دینا جانتا ہے، اللہ نے جو اعلان کیتا ہے مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے، ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ مال کے خرچ کی دو قسمیں ہیں، ایک نفلی تے ایک واجبی۔ واجبی جو مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، اسی میں سے ایک زکوٰۃ ہے، عشر، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، یہ مال کی زکوٰۃ ہے، مال کی عبادت ہے۔ نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالدار بھی کہتے ہیں مولا تیری عبادت کرتے ہیں، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ عبادت کی تین قسمیں، مال کی عبادت، بدن کی عبادت، زبان کی عبادت۔ جب وقت آتا ہے دینے کا تو اس وقت یہ کہتا ہے یہ چٹی ہے، نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد، مولا تیری ہی عبادت کرنا راسا۔ سال کے بعد جب زکوٰۃ یعنی مال کی عبادت کا وقت آیا تو اس وقت یہ کہتا ہے وہ چٹی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے تجھے دینے والوں سے بنایا، اللہ نے تجھے دینے والوں سے بنایا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا یہ دینے کی فضیلت، فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، الید العلیٰ، میری طرف دیکھیے، فرمایا اوپر والا ہاتھ، الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ یہ کیا مطلب ہے؟ میں دو ہاتھ کرا تو اتنا ہاتھ چنگا ہے تلنے نالو، ہاتھ دو میں میرے نے کیویں اتنا چنگا ہے تو تلنا ماڑا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی نا گل؟ دیون والا ہاتھ ہمیشہ اتنے ہوندا ہے تے لین والا ہاتھ تلے ہوندا ہے۔ سونے مرشد نے کیڑی سونی مثال دیتی، فرمایا دیون والا ہاتھ یعنی اتنے والا ہاتھ تلے والے ہاتھ نالوں چنگا ہوندا ہے، لہذا چنگیائی دی طرف آئے کرو، دیون والے وچوں بڑے کرو، دیون والے وچوں۔ پہلی قسم واجب،
کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، توجہ، موجودہ دور میں زکوٰۃ کا جو نصاب علماء کرام نے متعین کیا ہے وہ ہے تقریباً 73,000 روپیہ۔ میں تمہیں آج انشاءاللہ بات آ گئی، آیت وہی آ گئی، یہی سمجھاتا ہوں، اشکال آپ کے دور ہو جائیں گے۔ بڑے لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کتنی آسان عبادت ہے، خدا کی قسم، اور یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے زکوٰۃ، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی عبادت۔ یہ وہ عبادت ہے کہ دنیا میں اس عبادت سے بلائیں، مصیبتیں وہ تو ہٹتی ہے نا، ہٹتی ہے۔ قبر کے اندر یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ، یہ زکوٰۃ عذاب کے سامنے آڑ بن کے کھڑی ہو جائے۔ دنیا میں تو مصیبتیں ہٹتی ہیں، میں کس سے سناؤں گا؟ 73,000 روپیہ کسی کے پاس موجود ہے، اس پر 1 سال گزر گیا، توجہ میری طرف رکھیے گا، اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، 40واں حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر 100 وچوں 2.5 روپے، کتنے؟ ہر 100 وچوں کتنے؟ کتنا آسان تے سوکھا نصاب میرے رب نے رکھا ہے۔ اللہ دے 100 وچوں 50 تیرے تے 50 میری راہ تے اوکھی ہونے ہیں کہ نہیں؟ کتنی میرے رب دی رحمت، فرمایا 100 وچوں 97.5 تیرے، 100 وچوں 100 بھی دتو یا کہ تھا؟ بولو یار، 100 بھی دتو یا اللہ دا، میرا کی ہے میرا؟ قبر میں کیسے آئے تھے؟ ماں کے پیٹ سے کیسے آئے تھے؟ قبر میں جانا کیسے ہے؟ نہ کچھ ساتھ لے کے آئے تھے، نہ کچھ ساتھ لے کے جانا ہے، کچھ نہیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اسی لیے لباس بھی وہی ہے میت کا جس کی جیبیں، کدی کسی کفن نو جیب لگی ہوئی ویکھی نے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں لے کے آئے تھے، کچھ نہیں لے کے جائیں گے۔ میرے دیتے ہوئے 100 روپے وچوں اللہ کہنے 97.5 تیرے، اور پھر اس رب رحیم کی عنایت اور کرم دیکھیے۔ آمنہ کے لال کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل پر یہ قانون تھا، جو مال کی عبادت کرنی ہے، جو قربانی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، پہاڑ پر جا کے رکھ کے آؤ، آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا جائے تو قبول، بکھر جائے، ضائع ہو جائے، گل سڑ جائے تو غیر قبول، یعنی بندہ استعمال نہ کر سکتا۔ کتنا بڑا احسان میرے مالک نے کیتا، فرمایا 100 وچوں 97.5 تیرے، 2.5 روپے بھی کوئی جا کے پہاڑ تے نہیں رکھنے بھئی آگ آوے کھا جائے، نہیں، فرمایا 2.5 روپے بھی اپنے معاشرے سے رہنے والے کسی غریب پیران دے جا، میں یہ سمجھا گا جی تو میری تلی تے رکھے۔ حدیث قدسی کا مفہوم بیان کرتا ہوں، پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کہتے ہیں جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی بے کس اور بے سہارا کو دیتا ہے، دین کی کسی شرط یا کام پر لگاتا ہے، کسی یتیم یا بیوہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں یوں سمجھتا ہوں یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ رہا ہے، میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ رہا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے پھر جو اللہ کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے اللہ 70 گنا تک بڑھا کے اس کو دنیا میں عطا کرتا ہے۔ اور یہ تو مال کو بڑھانے کا نسخہ ہے زکوٰۃ، اس کو چٹی اور تاوان نہ سمجھا کرو۔ 73,000 روپے، یا اگر 73,000 روپیہ نہیں ہے، 30-40,000 روپے، ساتھ کچھ تھوڑا سا سونا ہے، اس سونے کی قیمت اگر ڈالی جائے ان پیسوں کے ساتھ تو دونوں قیمتیں 73,000 سے زیادہ ہو جائے تو تب بھی زکوٰۃ
واجب ہو جاتی ہے۔ سونا نہیں ہے، چاندی ہے، چاندی کی قیمت لگائی جائے، اگر چاندی کی قیمت اور یہ پیسہ یہ 73,000 کو پہنچ جائے تو تب بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے، صرف